آپ لوگ گوگل میٹ پہ تشریف لائیں اور وہاں پہ انشاءاللہ ہم اس سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے. وہاں پہ چونکہ ٹائم لیمٹ نہیں رہتا، آسانی سے ہم کوشچنس کے آنسر دے سکتے ہیں. یہاں پہ بہت ٹائم محدود رہتا ہے، اس بنا پر پورے کوشچنس کو ہم آپ لوگ پیش بھی نہیں کر سکتے، میں جواب بھی نہیں دے پاؤں گا. والسلام علیکم. آج کی اس کلاس میں ہم اور آپ پڑھیں گے، آج کی دعا سے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک. پروردگارہ مجھے قریب کرنا تیری رضایت سے. پروردگار جن چیزوں میں تو راضی ہے اور تیری مرضی شامل حال ہے اس سے مجھے قریب کرنا. وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک. پروردگار تیرے عذاب سے، تیری غضب سے مجھے دور رکھنا آج کے دن. ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک. پروردگار مجھے کامیاب کرنا کہ میں تیرے قرآن کی کچھ آیتوں کو پڑھ سکوں آج کے دن. برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار تیری رحمت کے فعل میں کہ تو ہی رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اس دعا میں ہم اور آپ خدا سے چاہتے ہیں پروردگار تیری مرضی کے مطابق میں چلوں، تیرے عذاب سے اور تیرے غضب سے مجھے دور رہنا چاہتا ہوں. پروردگار مجھے کامیاب کر کے میں تیرے قرآن کی کچھ آیتوں کو پڑھ سکوں. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ کان کمن ختم القرآن فی غیرہ من الشہور. امام فرماتے ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت پڑھتا ہے گویا وہ دوسرے ایام میں پورا قرآن ختم کرنے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. تو ہم اور آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو تدبر کریں، قرآن پر غور و فکر کریں. انشاءاللہ آئندہ کی کلاسز میں ہم اور آپ قرآن کی ایک دو آیت کو لے آئیں گے، اس کی تفسیر کہ اس سے مراد کیا ہے، علماء کیا بتاتے ہیں ان کی تفاسیر، اس کو بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن یہ بہترین مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو ہم اور آپ کوشش کریں کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ واحد کتاب ہے جو بے عیب ہے، یہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ پوری دنیا کا واحد رول میپ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، جس میں تمام کائنات کی نجات ہے. ہم اور آپ اس کو تخشن کے حوالے نہ کریں بلکہ اس کو عمل کریں، اپنے ریسرچ میں لائیں، اپنی تحقیقات میں لائیں. انشاءاللہ خدا پروردگار ہم سب کو ان دعاؤں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے آج میں پھر ایک دو احکام آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا. روزے کی قسمیں، دیکھیں روزے کے بھی اقسام ہیں. ہم اور آپ روزے کے احکام پڑھ رہے ہیں تو روزے کے کچھ روزے ہیں جو واجب ہیں، واجب روزے ہیں جس کو رکھنا ہم اور آپ پر فرض ہے، جس کو ترک کرنا گناہ ہے. کچھ روزے مستحب ہیں کہ روزہ رکھیں تو ہم اور آپ کو ثواب ملے گا. کچھ روزے مکروہ ہے جس سے ہم پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. کچھ روزے حرام ہے کہ جس کو رکھنا گناہ ہے ہم اور آپ کے لیے. تو میں نیت کی بحث کر چکا ہوں تو لہٰذا میں یہاں پہ نیت کی بحث کو نہیں کروں گا. تو ابھی ہم اور آپ کر رہے ہیں کہ واجب روزے کون کون سے ہیں. سرسری گزر جاؤں گا تاکہ آپ لوگ انشاءاللہ بعد میں اگر کچھ آپ لوگوں کو دیکھنا ہے تو آپ لوگ خود اس پاور پوائنٹ کو میں آپ لوگوں کی خدمت میں گروپ میں بھی ڈال دوں گا. واجب روزے ماہ مبارک رمضان کے روزے واجب ہیں جس کا رکھنا ہم سب پر واجب ہے. نذر و قسم کے روزے، مثلا آپ نے نذر کیا کہ خدایا اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں روزہ رکھوں گا، یا قسم کھائیں کہ پروردگار میرے فلاں کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، تو وہ نذر اور قسم کے روزہ رکھنا ہم پر واجب ہے. قضا روزے، مثلا ہم مبارک رمضان میں سفر کر گئے یا کہیں پہ چلے گئے، بیمار ہو گئے، روزہ نہیں رکھ سکے تھے تو اس کے قضا روزہ رکھنا واجب ہے. کفارے کے روزے، ہم نے عمدن روزہ توڑا تھا جس کی بنا پر ہم پہ کفارہ پڑا، یعنی ایک دن کے کفارہ روزہ 60 دن مسلسل 2 مہینے روزہ رکھنا کفارے ہے. تو کفارے کے روزہ رکھنا بھی ہم پر آپ پر واجب ہے. والدین کے قضا روزے، مثلا ہمارے والد کے قضا روزے ہیں تو بڑے بیٹے پر اس کے قضا روزے ادا کرنا واجب ہے. اعتکاف کے تیسرے دن کے روزے، اعتکاف جو ہم اور آپ جاتے ہیں 3 دن، تو آخری دن کے روزے جو ہیں واجب ہیں. قربانی کے بدلے کا روزہ، حاجی قربانی دینے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 10 دن روزہ رکھے اور 3 دن
حج کے دوران رکھیں اور 7 دن وطن واپس آنے کے بعد رکھیں، تو یہ روزہ رکھنا بھی واجب ہے۔ تو یہ وہ روزے ہیں جو واجب ہیں۔ کچھ روزے جو حرام ہیں، ان میں سے پہلا عید فطر کے دن کا روزہ حرام ہے۔ اگر ہم اور آپ آج عید ہے اور روزہ رکھیں تو حرام روزہ رکھیں۔ اور عید قربان کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ خاموشی کا روزہ رکھنا، جیسے بہت سے مذاہب میں ہے کہ انسان خاموش رہتا ہے، بولتا نہیں ہے، تو یہ روزہ رکھنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کا مستحب بھی روزہ رکھنا، مستحب روزہ رکھنا کہ واجب۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت اگر مستحب روزہ رکھتا ہے تو وہ حرام ہے۔ اسی طرح والدین کی اجازت کے بغیر بچے کا مستحبی روزہ رکھنا، بچہ مستحب روزہ رکھتا ہے والدین کی اجازت کے بغیر، تب بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے شخص کا روزہ رکھنا جسے جو مضر ہے، یعنی نقصان دہ ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اسے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ حرام کام میں مرتکب ہو رہا ہے۔ مسافر کا روزہ، سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ جو انسان سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا وہ روزہ رکھتا ہے تو حرام ہے۔ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو اس شخص کا روزہ جو منا میں ہے، جو حج میں گیا ہے اور حج میں منا کے میدان میں ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا ان 3 دنوں میں حرام ہے۔ ماہ رمضان کی نیت سے یوم شک کا روزہ، مثلا ماہ شعبان کے آخری دن اور ماہ مبارک کے رمضان کے پہلا دن کنفیوز ہے کہ یہ آخری دن ہے یا پہلا دن ہے۔ اس دن آپ نے ماہ مبارک رمضان کی نیت سے روزہ رکھا تو حرام کام کیا، بلکہ آپ کو یوم شک کی نیت سے، یعنی مستحب نیت سے آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، نہ کہ واجب کی نیت سے۔ یہ حرام روزے تھے۔ اور کچھ مستحب روزے یعنی حرام روزوں کے علاوہ انسان کسی بھی دن روزہ رکھے وہ مستحب ہے، لیکن عید غدیر کے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، عید میلاد پیغمبر کا دن روزہ رکھنا مستحب ہے، عید بعثت مبعث کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، ہر قمری مہینے کے پہلی اور آخری جمعرات کا روزہ مستحب ہے، رجب اور شعبان کا روزہ رکھنا، ماہ رجب اور ماہ شعبان کا پورا روزہ رکھنا مستحب ہے، ہر قمری مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک کا روزہ مستحب ہے۔ یہ مستحب روزے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ یہ کچھ احکام تھے جس کو میں ہی بہت سرسری طور پہ، چونکہ ان کے فہرست ہی بتانا تھا، زیادہ اس میں کوئی احکام بیان نہیں کرنے، ان کی تفصیل انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں آتا رہے گا۔ اب ہم ایک تھوڑی سی بحث کریں گے عقائد کی بحث۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تکرار کیا تھا آپ کی خدمت میں۔ دیکھیے اسلام کی تعلیمات کو ہم 3 حصوں میں سیکھتے ہیں، عقائد کے میں، احکام میں اور اخلاق میں۔ عقائد ہم علم الکلام میں پڑھتے ہیں، احکام ہم علم الفقہ میں پڑھتے ہیں، اخلاق ہم علم الاخلاق کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ عقائد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ عقائد میں سب سے پہلی تعلیم ہم اور آپ کی توحید ہے۔ توحید سے مراد یہ ہے کہ خدا کو وحدہ لا شریک ماننا، خدا کو ایک ماننا۔ کس چیز میں ایک ماننا؟ یعنی خالقیت میں۔ اس پوری کائنات کو بنانے والا 2 نہیں ہے بلکہ ایک ہی خدا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو، پوری یونیورسل کو، ہم انسانوں کو بنانے والا کون ہے؟ وہی خدا ہے۔ یہ توحید در خالق، یعنی ہم اس پوری کائنات کے خالق کو ایک مانتے، 2 نہیں مانتے، 3 نہیں مانتے، یا دوسرے ہندو مذہب کی طرح ملین میں کئی خداؤں میں یا 300 سے زائد خداؤں میں ہم خداؤں پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا خالق ایک ہے، وہ ہے خدا۔ دوسری چیز توحید در ربوبیت، یعنی اس پوری کائنات کو چلانے والا بھی ایک ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے۔ سورج کا بھی وہی خدا ہے، چاند کا بھی وہی خدا ہے، ستاروں کا بھی وہی خدا ہے، انسانوں کا بھی وہی خدا ہے، حیوانوں کا بھی وہی خدا ہے، پورے چرن پرند اس پوری کائنات کو جو چلا رہا ہے ان سب کا خدا ایک ہے، 2 نہیں ہے۔ اسی طرح الوہیت، ان سب کا الہ، خدا، معبود، رب ایک ہی ہے، 2 خدا، 2 الہ، 2 معبود نہیں ہے۔ عبادت، یعنی اگر ہم اور آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو عبادت بھی اسی خدا کی کرنی چاہیے، ایک خدا کی، نہ کہ 2 خدا کی۔ یہ ہے توحید، یعنی ہم ہر چیز کا سرچشمہ خدا کو مانیں، نہ کہ دوسرے کو۔ اس کے بعد ہم عقائد میں عدل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ خدا عادل ہے، یعنی ظالم نہیں۔ عادل مطلب ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنے والا، وہ سورج کو سورج کی جگہ پہ رکھتا ہے، چاند کو چاند کے، ستارے کو ستارے کے، انسانوں کو انسانوں کے، دریاؤں کو دریا کے، سیاروں کو سیار کے، چاند کو چاند کے، اور ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنے والے کو کہتے ہیں عادل۔
عادل، تو یہ خدا عادل ہے، اس کا مطلب اس پوری کائنات کو اس نے اپنی جگہ پہ رکھا ہے جس جگہ پہ رکھنا ہے. مثلا ہم اپنے اعضاء و جوارح پہ دیکھیں، آنکھ کو آنکھ کی جگہ پہ رکھتا ہے، ناک کو ناک کی جگہ پہ، کان کو کان کی جگہ پہ. اگر ان کو اگر ادھر پیچھے کر لیا تو وہ عدل سے خارج ہو جاتا ہے، جس بنا پر ہم اور آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا ہو گیا آپ کے ہاتھ کو، کیا ہو گیا آپ کے پیر کو، اس طرح ہم پوچھتے ہیں. اور ایک چیز عقائد میں ہم پڑھتے ہیں نبوت، یعنی خدا ہم اور آپ تک پیام، اپنے پیام کو پہنچانے کے لیے ایک سلسلہ جاری کرتے ہیں نبیوں کا، اسے کہتے ہیں ہم نبوت. اور اس نبیوں کے میسج کو باقی رکھنے کے لیے، ان کو تفسیر کرنے کے لیے، اس کو اور واضح طور پر بیان کرنے کے لیے امامت کا سلسلہ آتا ہے آخر میں قیامت کی، جو اس عقیدے کی بنیاد پر ہم اور آپ نے زندگی کی ہے. اگر صحیح زندگی گزاریں تو ہمیں جزا ملے گا، غلط زندگی کی ہے تو ہم اور آپ کو سزا ملے گا. یہ پورے عقائد کا ایک نچوڑ ہے. اب اسی بنا پر جب ہم توحید کا رکھتے ہیں تو ہدایت بھی خدا کی طرف سے آئے گی، علم و حکمت بھی خدا کی طرف سے، سعادت بھی خدا کی طرف سے، شرافت بھی خدا کی طرف سے، قانون اور کرامت بھی خدا کی طرف سے، قانون بھی خدا کی طرف سے، کہیں اور سے نہیں آئے گا. یہ سب کے سب خدا کی طرف سے ہمیں حاصل ہوگا. یہ ہے عقیدہ. تو ان چیزوں کے بارے میں ہم عقیدے میں پڑھتے ہیں. اب احکام میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ واجب ہیں. احکام کے کچھ احکام ایسے ہیں جو واجب ہیں، کچھ احکام حرام ہیں، کچھ احکام مستحب ہیں، کچھ احکام مکروہ ہیں، کچھ احکام مباح ہیں. ہم اور آپ اپنے دن اور رات اپنے آپ سے سوال کریں، جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں فلم دیکھ رہا ہوں، جو میں آڈیو سن رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، جو میں جا رہا ہوں، جو میں لکھ رہا ہوں، کیا میرا واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے یا مباح ہے؟ واجب اس کام کو کرنے میں ثواب ہے، نہ کرنے میں گناہ سزا ہے. حرام اس کام کے کرنے پر سزا ہے، نہ کرنے پر ثواب ہے. مستحب کام کے کرنے پہ ثواب ہے، نہ کرنے پہ کچھ بھی نہیں. مکروہ اس کام کے ترک کرنے پہ ثواب ہے، نہ کرنے پہ کوئی سزا نہیں ہے. مباح کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں. ان پہ تفصیل انشاءاللہ گفتگو کریں گے بعد میں. اخلاق میں ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اخلاق کے دو قسمیں ہوتے ہیں، اچھے اخلاق، برے اخلاق، جس کو اصطلاح میں فضائل اخلاقی اور رذائل اخلاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے. اچھے اخلاق میں نیکی، اپنے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ اور احباب کے ساتھ، فیملی کے ساتھ نیکی کرنا، صداقت، سچائی نیکیوں میں سے، امانت داری، احسان، دوستی، یہ سب وہ کریکٹرز ہیں جو اچھے ہیں، جن پہ جو اخلاقی طور پر ہم اور آپ کو ان پہ رکھنا چاہیے. لیکن برے، نیکی کے مقابلے میں بدی ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، حسد کرنا ہے، دشمنی کرنا ہے، فساد کرنا ہے، یہ سب وہ کریکٹرز ہیں جو ہم اور آپ کو نہیں کرنے چاہیے، اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے. چونکہ زوم کا ٹائم بہت ہی لمٹ میں رہتا ہے، تو جن دوستوں نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں ابھی انشاءاللہ فوراً اس کلاس کے بعد گوگل میٹ کے لنک آپ کو بھیجوں گا، فوراً اس پہ آ جائیے گا آپ لوگ، اس پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اس پہ آسانی سے ڈسکس ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ زوم پہ ٹائم بالکل لمٹ رہتا ہے، میرے خیال میں ابھی ہمارا 40 منٹ ہو رہا ہے، تو اس پہ ہمیں اجازت نہیں دی جاتی ہے. تو میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میں جیسے ہی آپ لوگوں کو بھیجوں گوگل میٹ کے لنک، تو اس پہ انشاءاللہ آپ لوگ تشریف لائیں. وہاں پہ ہم لوگ کوشچن آنسرز کریں گے اسی کلاسز کے حوالے سے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ آج کی یہ مختصر کلاس بھی آپ سب کے لیے مفید رہے، اور خدا سے دعا ہے کہ پروردگار اس بابرکت مہینے میں ہم اور آپ کو بہترین تعلیمات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام دوستان گرامی کے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ واقعاً آخر وقت تک کلاسز میں رہے اور اسی طرح جوائن رہے. میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر کلاسز سوال جواب کو جو بہت سے دوستوں نے کیے ہوئے ہیں، آپ لوگ گوگل میٹ پہ تشریف لائیں، اور وہاں پہ انشاءاللہ ہم اس سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے. وہاں پہ چونکہ ٹائم لمٹ نہیں رہتا، آسانی سے ہم کوشچنس کے آنسر دے سکتے ہیں. یہاں پہ بہت ٹائم محدود رہتا ہے، اس بنا پر پورے کوشچنس کو ہم آپ لوگ پیش بھی نہیں کر سکتے، میں جواب بھی نہیں دے پاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. انشاءاللہ گوگل میٹ پہ آپ لوگوں کا منتظر ہے.